گل رخ کے اس قدم سے شازمہ کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر گل رخ اس کو پہلے ہی بتا دیتی تو اس کو اتنا بڑا دھچکا نہ لگتا، کیونکہ کل کی فیئر ویل پارٹی میں وہ گل رخ اور سمسام کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی اور بہت خوش بھی تھی کہ اگر وہ لوگ حقیقت میں ایک ہو جائیں گے تو کتنے اچھے لگیں گے۔ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہی تھی، اسی لیے آج اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن وہاں آتے ہی پتہ چلا کہ وہاں تو کسی ملک عاشر سے کچھ دیر میں اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا تھا۔ ابھی تو اس نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، وہ بیچ میں ہی رہ گئے۔ وہ گل رخ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن نہیں پوچھ سکی تھی۔ گل خان اور زرمینی نے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا تھا اور وہ ان کی بات سمجھ بھی گئی تھی۔ اس کو ان کے والدین سے کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے تو وہی کرنا تھا جو انہیں ٹھیک لگنا تھا۔ زرمینے، میں تو کہتا ہوں نکاح سے پہلے ایک بار گل رخ سے اس کی مرضی پوچھ لیتے ہیں، یہ تو سنت ہے نا، بیٹی کی مرضی پوچھنا۔ گل خان نے زرمینے سے دبے دبے لفظوں میں آہستگی سے کہا۔ خان صاحب، ہماری بیٹی بہت تابعدار ہے، کبھی ہماری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ لیکن پھر بھی زرمینے، اگر گل یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو؟ گل خان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تھا، تبھی بولا، خان صاحب اگر وہ انکار کر بھی دیتی ہے تو کیا ہم یہ شادی روک سکنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ بتاؤ، اتنے بڑے لوگ خود چل کر گھر آئے ہیں، کیا ہم ان کی مخالفت مول لے سکتے ہیں؟ انہیں انکار کر کے ان سے دشمنی لیں گے تو کیا زندہ بچیں گے؟ ہماری عزت اور زندگی اب ہماری بیٹی کے ہاتھ میں ہے، اسے اس شادی کے لیے ہاں کرنی ہی ہوگی۔ وہ کون سا رخصتی چاہتے ہیں؟ ابھی صرف نکاح ہی ہوگا نا، اس کی پڑھائی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، پھر رخصتی کر دیں گے۔ بات کو سمجھو اور اسے میں سمجھا دوں گی، زرمینے نے خان صاحب کو تسلی آمیز انداز میں کہا۔ شازمہ گل خان اور زرمینے کی آپسی گفتگو سن کر فی الحال تو چپ ہو گئی تھی اور اندر کمرے میں چلی گئی جہاں گل رخ تھی۔ گل خان تیاری کے لیے باہر آیا، لیکن اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھے گا ضرور۔ وہ کمرے میں بستر پہ اوندھے منہ پڑی سسک رہی تھی، اس کا نازک سا وجود گویا زلزلوں کی زد میں تھا۔ ابھی تو اس نے محبت کے سمندر میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک تیز لہر نے اس کی زندگی میں تلاطم برپا کیے اسے خود میں ڈبا لینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ان کی محبت کی ناؤ بیچ مجدار میں ڈولتی ہچکولے لے رہی تھی، جو شاید آج مکمل طور پر ڈوب کر فنا ہونے کو تھی۔ شازمہ دبے پاؤں کمرے میں آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی، لیکن اس کو شازمہ کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ گل رخ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہاری کسی ملک عاشر سے شادی؟ شازمہ نے تعجب سے کہا، لیکن گل رخ چپ تھی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اس کے سوکھے لبوں پہ قفل لگ چکا تھا۔ گل رخ، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کچھ تو بولو۔ اس نے گل رخ کو جھنجھوڑا، تب اس نے چونک کر سر اٹھایا اور بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ شازمہ نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ اسے گل رخ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، جو تم نے سنا وہ سچ ہے، اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ شازمہ اس کی بات سن کر شاکڈ ہو گئی تھی، اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا کچھ ہو گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں اور سمسام کو کل رات ایک ساتھ دے کر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، پھر اچانک یہ سب کیسے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا بتاتی میں تمہیں، میں کس مصیبت سے گزری ہوں، کیسے ہوا یہ سب، جس کو میں جانتی نہیں، صرف ایک اچانک ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اس انسان نے مجھے اتنی سنائی تھی، اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی کہ وہ اس ٹکر کا بدلہ لینے کے لیے میری زندگی میں ایسا بھونچال لے آتا۔ میری اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی، پھر وہ انسان ایسا کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں تمہیں کیا بتاتی کہ مجھ پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے؟ میری ماں نے مجھے کتنا مجبور کیا ہے اس رشتے سے ہاں کروانے کے لیے۔ وہ بولی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، اس کے الفاظ میں بہت دکھ اور درد تھا، ایک تڑپ جھلک رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا کہہ کر انہوں نے تمہیں مجبور کیا؟ مجھے بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت حیران تھی یہ سب سن کر۔
وہ گل رخ کی حالت بھی دیکھ چکی تھی، کتنی خراب تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اماں کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اس نکاح سے انکار کر دیا تو وہ میرے اماں ابا کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا۔ کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ ایسے زبردستی؟ شازمہ نے اس کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا کیونکہ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اوہ خدایا گل رخ، میں یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی ہوں۔ باہر دیکھا ہے میں نے اس لڑکے کو، وہ شکل سے کتنا ڈیسنٹ لگ رہا تھا، شازمہ نے حیرانگی سے کہا اور اس کو سیدھا کر کے بٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ بہت مغرور اور ظالم ہے شازمہ، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی یہاں رشتہ لانے کی؟ دل تو کرتا ہے باہر جا کر 2 تھپڑ لگاؤں اس کے منہ پر۔ اس نے غصے سے کہا۔ اس کے نام سے ہی گل رخ کو نفرت ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا بھی یہی دل کر رہا ہے، مگر ایسا کرنے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ تمہاری اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، دیکھنے میں وہ لوگ کافی ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، ان سے دشمنی مول لینا مہنگی پڑ سکتی ہے۔ وہ اب سمجھ چکی تھی ساری سچویشن۔ شازمہ، اماں مجھ سے بہت ناراض ہو رہی ہیں، غصہ ہے میرے انکار کرنے پر۔ میں ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی، میں بہت مجبور ہوں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا اور شازمہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ بے بس تھی۔ اس نے شازمہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ شازمہ، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک جینا چاہتی ہوں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت ہر کسی سے نہیں کر سکتا۔ محبت بس ایک سے ہوتی ہے، اسی سے شروع اسی پہ ختم۔ وہ میرے لیے میری دنیا ہے کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے محبت میری وفا دھڑکتی ہے۔ میں اسے تب تک محبت کرتی رہوں گی جب تک مجھ سے محبت کرنے کی توفیق چھین نہ لی جائے۔ اگر میرا نام اس کے سوا کسی اور سے جڑا تو اس لمحے سے دعا کرنا شازمہ، میرے دل کی دھڑکنا بند ہو جائے، میری روح سانسوں سے اکھڑ جائے، مجھے موت آ جائے۔ اس کے بنا یہ دنیا ویران ہے۔ وہ میری کل کائنات ہے، میری راحت، میری چاہت، میری انکہی محبت ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تم ٹینشن نہ لو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اس نے گل رخ کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ اب وہ دونوں ہی خاموش تھیں، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ لڑکی، میں نے تمہیں گل کو تیار کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ ابھی تک ایسے منہ لے کر بیٹھی ہے۔ یہ جوڑا ہے میری بیٹی کو شہزادیوں جیسا تیار کرنا۔ زرمینے نے ملک عاشر کا لایا گیا عروسی لباس اس کے سامنے رکھ دیا۔ گل رخ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند جاری ٹپ ٹپ اس کے گالوں سے پھسل کر آپس میں پیوست ہاتھوں میں گرنے لگے۔ ڈیڈ آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ کچھ دیر پہلے ہی سمسام اپنی جاب سے واپس آیا تھا۔ اپنی موم ہما، سعدیہ اور عالم گردیزی سے ملنے کے بعد وہ سب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ جب سمسام نے عالم گردیزی کو مخاطب کیا، اصل ڈر تو انہی سے تھا۔ وہ جو اسٹیٹس کانشیس، ہر بات پہ اپنی رائے جمانے والے غالب شخصیت کے مالک تھے، وہ شاید اس کے ساتھ اس طرح کسی کے گھر رشتہ لے کر جانے کی بات کو نہیں مانتے۔ تبھی اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم فریش ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ کیوں ڈیڈ، آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ؟ عالم گردیزی نے عباس گردیزی کو مخاطب کیا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، میں بھی چلوں گا۔ انہوں نے خوشدلی سے حامی بھری۔ عالیہ تم چلو گی؟ انہوں نے ان سے بھی استفسار کیا۔ میرے گھٹنوں میں آج بہت درد ہے، آپ سب لوگ ہو آئیں، میں اگلی بار پھر چلی جاؤں گی۔ ایک بار رشتہ داری بن گئی پھر تو آنا جانا لگا ہی رہے گا، انہوں نے رسانیت سے کہا۔ مگر بھیا وہ خوش نصیب ہے کون؟ سعدیہ نے اٹلا کر پوچھا۔ بہت جلد ملواؤں گا، بس دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ سمسام اسے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، فریش ہونے کی غرض سے۔ فریش ہوتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے کھڑا تصور ہی تصور میں گل رخ سے مخاطب تھا۔ بہت جلد تم میری ہو جاؤ گی رخ۔ اس کی بہت خواہش تھی گل رخ کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو پا لینے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کے چہرے پہ صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو عالم گردیزی، عباس گردیزی اور ہما اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ سمسام انہیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ سعدیہ گھر پہ عالیہ گردیزی کے ساتھ رک گئی تھی۔
وہ اس وقت دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ لہنگے میں ملبوس اس کا نوخیز کلیوں سا تر و تازہ حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ وہ بہت پرکشش اور حسین لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اتنا زیادہ ہار سنگھار کیا تھا، وہ بھی اس انسان کے لیے جس سے اس وقت اسے سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ کون اس کے پاس آ رہا تھا کون نہیں، وہ سب سے بے خبر بیٹھی تھی۔ کمرے میں اس کے ساتھ شازمہ تھی۔ وہ کیا بول رہی تھی اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو صرف ایک ہی چہرہ تھا، اس خوبرو جذبات سے گندے شخص کا جس نے اس کے دل و دماغ پر اپنی گرفت جما رکھی تھی۔ اس کا دل بلبلا اٹھا تھا، کیوں وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے؟ یہ احساس اسے کھائے جا رہا تھا۔ کیوں اس کی دعائیں قبول نہ ہوئیں؟ کیوں اس کی محبت اسے نہیں ملی؟ عجب پاگل سی لڑکی ہوں کہ ان خوابوں کو بنتی ہوں جنہیں پورا نہیں ہونا۔ دعا وہ مانگتی ہوں جس کو اذن ربی ہی نہیں ملنا۔ میں ہونے اور نہ ہونے کی عجب سی کشمکش سہتے ہوئے زندہ ہوں اور اس دل کی سنتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے جس راستے پر عمر بھر اب مجھ کو چلنا ہے، وہاں میرے لیے بس ایک بھرم ہے ساتھ چلنے کا۔ وہاں کے خار تلوں میں چبھیں گے تب بھی مجھ کو اف نہیں کہنا، مگر پھر بھی میں اپنا سر جھکائے دل سے اس رستے پہ چلتی ہوں۔ میں ان خوابوں کے مرنے پہ نہ کوئی بین کرتی ہوں، نہ روتی ہوں، نہ ان کو یاد کرتی ہوں۔ میں سچ اور جھوٹ سے رنگا ہوا یہ زندگی کے نام کا چولا پہن کر خوب ہنستی ہوں۔ تمہیں ایسا اگر جینا پڑے تو چیخ اٹھو تم، مگر میں پھر بھی جیتی ہوں، عجب پاگل سی لڑکی ہوں۔ شازمہ، ہمیں اللہ پاک ایسے لوگوں سے کیوں ملواتے ہیں جو نصیب میں نہیں ہوتے؟ ایسے لوگ کیوں ہماری زندگی میں آتے ہیں جنہیں ہمارا بننا نہیں ہوتا؟ آخر کیوں نمازوں میں مانگنے کے باوجود کوئی ہمارا محرم نہیں بنتا اور ہم اکیلے ہی اس اذیت میں گھٹ گھٹ کر مرتے رہتے ہیں؟ رخ، میری امی کہتی ہیں کہ اللہ نے انسان کے دل کو اپنے گھر سے تشبیہ دی اور انسان کے دل پر اللہ کے نور کی تجلیات پڑتی رہتی ہیں، اور اللہ نے کہا اگر میری تجلیات کسی پہاڑ پر پڑتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میں نے انسان کے دل کو چنا اور پھر اس میں اپنا قرآن اتارا، اور انسان نے اس دل میں مجھے چھوڑ کر دوسروں کو بسا لیا، اس لیے اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک سوال بھی پوچھا کہ اے انسان، کیا تو واقعی اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ تو جو بھی چاہتا ہے میں سب تجھے عطا کر دوں؟ کیا انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جس چیز کی بھی تمنا کرے اسے مل جائے؟ اور اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ انسان اسے چھوڑ کر غیر سے محبت کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ نے انسان سے محبت کا دعویٰ کیا اور کہا اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، لیکن انسان کو کہا مجھے میری عزت کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ فرشتے جنہوں نے اربوں کھربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اے جبرائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں، اے اسرافیل میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ شرابی سے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ عزت بیچنے والی سے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس سے اگلی بات اور بھی مار دینے والی ہے کہ تجھے میری عزت کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ بادشاہوں کو کیا پرواہ ہوتی ہے رعایا کی؟ وہ ذات جسے کائنات کے کسی ذرے کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ذات، وہ کہے ربا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تجھے میری عزت کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ اب قرآن میں آؤ، وہ اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے آپ قربانیاں دیتے ہیں وہ آپ کی کیا قدر کریں گے؟ اور ایک انسان زیادہ سے زیادہ آپ کی کیا قدر کر سکتا ہے؟ آپ کسی پر احسان کریں گے تو وہ بدلے میں آپ کو شکریہ بول دے گا، یا بدلے میں کوئی چیز دے آپ کو، ساتھ نبھا کے لارے لگائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا آپ کے لیے؟
آپ کو پتہ ہے اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ جب اللہ کی محبت میں اپنے جذبے قربان کرتے ہیں نا آپ، تو پتہ ہے اللہ کیا قیمت لگاتا ہے آپ کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال اور بیوی حضرت ہاجرہ کی عمر 22 سال۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے کہا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جا کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دو۔ آج تو وہاں پر چلو دنیا آباد ہے، لیکن تصور کرو آج سے ہزاروں سال پہلے وہ صرف ایک خوفناک منظر ہوگا اور کچھ نہیں۔ آپ نے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ اب نبی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی بیوی تو نبی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ اتنی خوفناک جگہ پر مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، جہاں نہ بندہ، نہ آبادی، نہ کھانا، نہ پانی، نہ سبزہ، بس صرف اور صرف تپتی ریت اور دل دہلا دینے والے پہاڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ 1-2 دن تو بھوک پیاس میں گزرے، لیکن کب تک گزر سکتے تھے؟ بچے کو پیاس لگی، پانی تھا نہیں، تو حضرت ہاجرہ ان پہاڑوں پر بھاگی کہ شاید کہیں سے پانی کی ایک بوند مل جائے اور میں اپنے بچے کو پلا دوں۔ کبھی وہ صفا کے پہاڑوں پر بھاگتی، کبھی وہ مروہ کے پہاڑوں پر بھاگتی۔ بچے نے جب زمین پر ایڑیاں رگڑی تو پانی نکل پڑا، جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ نے حضرت ہاجرہ کے جذبے کی کیا قیمت لگائی؟ جو بھی حج کرنے جاتا ہے، اگر وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان نہیں بھاگتا تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے میرے حبیب، اگر آپ بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان نہیں بھاگیں گے تو میں آپ کا حج بھی قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میری ایک بندی بھاگی تھی وہاں پر۔ صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ القرآن سورۃ البقرہ۔ یہ ہے اللہ کی قدردانی کہ اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا کہ تو جب انسان اپنے جذبات اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو پھر اللہ اس انسان کے لیے ایسی قیمت لگاتا ہے۔ ایک انسان کیا قیمت لگائے گا آپ کے جذبات کی؟ انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اسے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی چھوڑ کے چلا گیا یا نہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اور اللہ کی فرما برداری میں جو لذت وہ کبھی محسوس کر کے تو دیکھیں۔ یہ لذت اتنی نایاب ہے کہ اللہ نے اسے صرف دنیا میں رکھا۔ جنت میں اربوں خربوں سال کی زندگی پاؤ گے، لیکن عبادت کی لذت نہیں پاؤ گے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ باہر شدید ٹھنڈ ہے، ٹیمپریچر 10 ڈگری ہے، اور آپ وضو کر کے جائے نماز پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ دنیا سو رہی ہے اور آپ اللہ کو منا رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی وہ؟ میرے پاس الفاظ نہیں اس کیفیت کو بیان کر سکوں۔ اور پھر انسان کہے یا اللہ رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چھٹکنے لگے، دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک تیرا در کھلا ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھے منا رہا ہوں۔ اس محبت کو بھی تو کبھی محسوس کر کے دیکھو نا۔ جس نے اللہ کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل کر لی، خدا اسے اس کی محبت بن مانگے عطا کر دے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ پختہ انداز میں بولی۔ یہ راستہ تو دیکھا بھالا لگتا ہے۔ عباس گردیزی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے سمسام کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، دادا جان، باقی سب بھی آپ کے دیکھے والے ہیں، سب جانتے ہیں آپ۔ سمسام دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ اس نے جیسے ہی موڑ کاٹا، کوئی انجان شخص اس کی گاڑی کے سامنے آیا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ سمسام نے بروقت گاڑی کو بریکس لگا دیے۔ سنسان علاقے میں گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ دور تک پھیلی۔